بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب الباب الاول فی النثر ہے، سبق نمبر 21 ہے۔ عدل علی رضی اللہ عنہ وتوقیہ عن التجاوز عن حدود اللہ تعالی۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، لغوی صرفی تحقیق اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ قال کثیر الحضرمی دخلت مسجد الکوفۃ من قبل ابواب کندۃ فاذا نفر خمسۃ یشتمون علی رضی اللہ عنہ وفیہم رجل علیہ برنس یقول اعاہد اللہ لاقتلنہ فتعلقت به وتفرقت اصحابه عنه فاتيت به علي رضي الله عنه فقلت اني سمعت هذا يعاهد الله ليقتلنك فقال اذن ويحك من انت فقال انا سوار المنكر فقال علي رضي الله عنه خلي عنه فقلت اخلي عنه وقد عاهد الله ليقتلنك قال افاقتله ولم يقتلني قلت فانه قد شتمك قال فاشتمه ان شئت او دعه وروی فی هذا عنہ کرم اللہ وجہہ انہ قال کیف اقتل قاتلی معناه انہ لا يجوز لی ان اقضی علیہ بالقصاص فانہ ان ارید بالقتل ارادۃ القتل مجازا فهو مرید القتل للقاتل ولا يقتص ممن اراد قتل احد وان ارید بالقتل القتل حقیقتا فلما فرغ من قتل فالامر مفوض الى اولیاء لا الی فلا يمکن لی قتلہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ کثیر حضرمی کہتے ہیں کہ میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا کندہ کے دروازوں کی جانب سے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر 5 افراد ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور ان میں ایک شخص ہے جس کے اوپر لمبی ٹوپی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ضرور علی کو قتل کروں گا۔ میں اس کو چمٹ گیا اور اس کے ساتھی اس سے جدا ہو گئے۔ میں اس کو علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا اور میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے یہ شخص اللہ کا وعدہ کر رہا ہے کہ میں آپ کو ضرور قتل کروں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قریب ہو جا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں سوار منکری ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھ سے کہا کہ اس کا راستہ چھوڑ دے۔ میں نے کہا میں اس کو چھوڑ دوں اور یہ اللہ کا وعدہ کر رہا ہے کہ آپ کو قتل کرے گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کیا میں اس کو قتل کر دوں اور اس نے مجھے قتل نہیں کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اگر تو چاہے تو تو بھی اس کو برا بھلا کہہ دے یا اس کو چھوڑ دے۔ اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کروں؟ معنی اس کا یہ ہے کہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں فیصلہ کروں اس سے قصاص کا، اس لیے کہ اگر تو قتل سے مراد لیے ہے ارادہ قتل کا مجازی طور پر تو وہ قتل کا ارادہ کرنے والا ہے، قاتل نہیں ہے، اور قصاص نہیں لیا جاتا ہے اس شخص سے جو کسی کے قتل کا صرف ارادہ کرے۔ اور اگر قتل سے قتل ہی مراد لیا گیا ہے حقیقی طور پر تو جب وہ میرے قتل سے فارغ ہوگا تو معاملہ سپرد ہوگا میرے اولیاء کی طرف، نہ کہ میری جانب، لہذا میرے لیے ممکن نہیں ہے اس کا قتل کرنا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں اس میں پہلا لفظ ہے عدل، عدل یعدل عدلا، باب اس کا ضرب یضرب ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے انصاف کرنا۔ اور دوسرا اس میں لفظ ہے توقی، توقع یا توقع توقیاً، یہ باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے بچنا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے حدود، یہ جو حدود ہے یہ جمع ہے اور اس کی واحد آتی ہے حد، اور حد سے مراد ہوتی ہے احکام شرعیہ، مطلب یہ کہ وہ باؤنڈری جس کو کراس کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، مراد یہی ہے اللہ تعالیٰ کے منع کردہ احکام۔ اور اب چلتے ہیں اس میں عبارت کی طرف، تو یہ بتا رہے ہیں داخل یدخل داخل ہونا، اور قبل کہتے ہیں جانب کو، یہ قبل نہیں ہے یہ قبل ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب واو یہ جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے باب۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں نفر، نفر کی جمع آتی ہے انفار، 3 سے لے کے 10 تک جو مردوں کی جماعت ہوتی ہے اس کو نفر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں یشتمونا، شتما یشتمو، باب اس کا ضرب یضرب ہے اور اس کا معنی آتا ہے برا بھلا کہنا، گالی دینا۔ تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ گالی دے رہے تھے۔ رجل آدمی تھا، علیہ برنس، برنس کو سمجھ لیں، برنس واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے برانس، اس کا معنی ہوتا ہے لمبی ٹوپی جو عرب کے اندر پہنی جاتی تھی، ایک اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے، دوسرا اس کا معنی ہے وہ لباس جس کا کچھ حصہ ٹوپی کی جگہ پر کام آتا ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے نا ہوڈ سا بنا ہوتا ہے جیکٹوں میں، بعض میں آپ نے دیکھا ہوگا جیکٹ اور رپر میں کہ ویسے سر کے اوپر کر لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے عرب کے اندر بھی لباس ہوتا تھا کہ وہ اس طریقے سے سر کے اوپر اوڑھ لیتے تھے، تو اس لباس کو بھی برنس کہا جاتا تھا۔ تو عاہد یعاہد معاہدتاً، یہ وہی معاہدہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں وعدہ کرنا، معاہدہ کرنا، کہ میں معاہدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، باب اس کا کیا ہے؟ مفاعلہ ہے کہ میں نعوذ باللہ علی کو قتل کروں گا۔ اور تعلق تو تعلق یتعلق تعلقاً، باب اس کا تفاعل ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا، لٹک جانا۔ اور اس کا تفرق یتفرق، تفرق باب تفاعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جدا ہو جانا، ہٹ جانا، اکیلے ہو جانا، یہ اس کا معنی ہے۔
اور عطایاتی اتیان باب اس کا ضربہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے آنا. جب اس کا صلہ با آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا، یعنی میں اس کہنے والے کو لے کر آ گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس. یہ یواحد اللہ آ گیا ہے. اب دنا یدنو دنون اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے کہ تو قریب ہو جا، یعنی جس نے یہ الفاظ بولے تھے حضرت علی نے اس کو فرمایا کہ تو تھوڑا سا قریب ہو جا. وہی ہے کہ یہ پہلے گزر چکا ہے، تو آگے اس کا نام پوچھا. حضرت علی نے فرمایا خلی عنہ، اس کو ذرا سمجھ لیں. خلا یخلی تخلیہ باب اس کا تفعیل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی کا راستہ چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، یہ اس کا معنی آتا ہے. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ آہدہ، یہ آ چکا ہے. آہدہ یعاہد معاہدہ با مفعلہ ہے، کسی سے وعدہ کرنا اور عہد کرنا، یہ پہلے یہاں پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. فشتمہ ان شئت، یہ شتم یشتم گزر چکا ہے، یہ اسی سے ہی امر کا صیغہ ہے کہ تو چاہے تو گالی دے دے، اگر چاہے تو. او دعہ ودع یدع ودعا با فتح یفتح ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے دعہ، یعنی اس کو تو چھوڑ دے. اگلا لفظ دیکھیں یقتص، اقتصا یقتص اقتصاص اور اس کا مطلب ہوتا ہے قصاص لینا، یعنی بدلے میں کسی کو قتل کرنا. اور اگلا لفظ دیکھیں یہاں پہ مفوض، فوض یفوض تفویض، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سپرد کرنا. تو بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق یہاں پر ضروری تھی، جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. ترکیب کے اعتبار سے یہاں پہ دیکھنے ایک دو باتیں ہیں. یہ اذا مفاجاتیہ ہے، نفر خمسۃ، یہ موصوف صفت مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور یہ یشتمون علیٰ یہ بن جائے گا اس مبتدا کی خبر. اور اسی طریقے سے اس کو دیکھیں وفیہم رجل علیہ برنس، یہ جو برنس ہے یہ بن جائے گا مبتدا، اور فیہم رجل یہ شبہ فعل کے متعلق ہو کر اس کے لیے بن جائے گا خبر مقدم. یہ لفظ دیکھیں اخلی عنہ، اصل میں یہاں پہ حمزہ استفہام محذوف ہے. اخلی عنہ، کیا میں اس کو جانے دوں؟ تو یہ یہاں پر آپ نے محذوف نکالنا حمزہ استفہام. تو یہ قلت، یہ قول بن جائے گا. اخلی عنہ یہ اس کے لیے بن جائے گا مقولہ. اور اس میں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو ہو ضمیر ہے اس کو آپ بنائیں ذوالحال، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ اس سے بن جائے گا حال، یعنی کیا میں اس کا راستہ چھوڑ دوں اس حال میں کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے آپ کو قتل کرنے کا. تو یہ اس کے معنی کے اعتبار سے بھی اس میں ترکیب سمجھی جا سکتی ہے. اور اسی طریقے سے آگے دیکھیں فشتمہ ان شئت ودعہ، اس میں دیکھیں یہ جو فشتمہ ہے یہ پورا جملہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، او حرف عطف ہے دعہ، یہ پورا جملہ بن جائے گا معطوف علیہ معطوف سے مل کر پھر یہ بن جائے گا جزا. اور یہ جو ان شئت ہے یہ اس کے لیے شرط ہے، تو شرط درمیان میں ہے اور جزا کا کچھ حصہ پہلے ہے اور کچھ حصہ اس کے بعد ہے. تو بہرحال یہ ترکیبی اعتبار سے دو تین باتیں تھیں جو کہ یہاں پہ سمجھنی ضروری تھی. اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کے حل کرنے کی طرف. تو کثیر حضرمی فرماتے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخلص ساتھیوں میں سے تھے. فرما رہے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہوا کندہ کے دروازوں کی جانب سے. تو بہرحال کندہ کوئی علاقہ تھا، اس کی طرف جو دروازے کھلتے تھے تو اس دروازوں کی جانب سے کوفہ کی جامع مسجد میں جب یہ داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ 5 افراد تھے اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے. تو ان کے اندر ایک شخص تھا، اس کے اوپر وہ لمبی ٹوپی تھی یا اس کا وہ ٹوپ والا لباس تھا. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں حضرت علی کو ضرور قتل کروں گا. تو یہ فرماتے ہیں کہ کثیر حضرمی کہ میں اس کو جا کے چمٹ گیا، میں نے اس کو پکڑ لیا تیری ایسی کی تیسی. تو وتفرقت اصحابہ، تو جب انہوں نے جا کے پکڑا ہے، ہمت اور جرت کا مظاہرہ کیا ہے، تو جو باقی 4 افراد تھے وہ وہاں سے بھاگے. بزدل لوگ تھے، اگر جرت مند اور بہادر ہوتے تو اپنے ساتھی کو بچاتے، بزدل تھے اس لیے وہاں سے فرار ہو گئے. تو جو اس کے ساتھی تھے وہ فرار ہو گئے. تو انہوں نے جو اس آدمی کو پکڑا تھا جس کے اوپر وہ برنس تھی، یہ بتا رہے ہیں کہ کثیر حضرمی کہتے ہیں کہ میں اس بندے کو لے کے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا کہ حضرت یہ دیکھیں یہ والا بندہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا. تو یہ کہا کہ میں نے سنا کہ یہ والا شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ کے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ادنو، قریب ہونا ذرا. اس بندے کو کہا تیرا ناس ہو، تو نے یہ والی بات کیوں کی؟ یہ تو ہے کون ہے، کون سے قبیلے کا ہے؟ تو مطلب یہ کہ اس کو پہچاننا چاہتے تھے کون سے قبیلے کا ہے، کہ یہ صرف شورش صرف اسی بندے کے دماغ کے اندر یہ خناس ہے یا پورے قبیلے کے اندر یہ والی شورش پھیلی ہوئی ہے. تو اس کو قریب کیا، پھر اس کو کہا تیرا ناس و من انتا، مطلب تو کون ہے؟ تو اس نے اپنا تھوڑا سا تعارف کروایا کہ میرا نام سوار منکری ہے. اب پتہ نہیں منکری قبیلے کا نام ہے یا کس طرف نسبت کرتے ہوئے اس کی یہ بات کہی گئی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر مجھے فرمایا، یعنی کثیر حضرمی کہتے ہیں، مجھے کہا خلی عنہ، اس کا راستہ چھوڑ دے. یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے سوار منکری کی طرف، یعنی سوار منکری کو جانے دے. تو فقلت، تو انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، کون کہتے ہیں؟ کثیر حضرمی کہتے ہیں. میں نے کہا اخلی عنہ، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ حمزہ استفہام محذوف ہے، کیا میں اس کو جانے دوں؟ حالانکہ اس کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں آپ کو قتل کروں گا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت علی سے کہ میں اس کو کیسے جانے دوں، یہ تو اللہ کا وعدہ کر رہا ہے کہ میں آپ کو قتل کروں گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پہچان گئے کہ میری مراد کیا ہے. تو وہ سمجھ گئے کہ یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بندے کو قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ شر پسند آدمی ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس کو کیسے قتل کروں، میں تو اس کو قتل نہیں کر سکتا.
کیونکہ اس نے تو صرف قتل کا ارادہ کیا، اس نے قتل تو نہیں کیا۔ اگر اس نے قتل کیا ہوتا تو پھر تو اس سے قصاصاً اس کو جواباً قتل کیا جا سکتا ہے، تو جب تک اس نے قتل نہ کیا ہو تو پھر اس کو اس سے پہلے کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟ تو حضرت علی فرما رہے افاقتلو، کہ میں اس کو قتل کر دوں، ولم یقتلنی، اس نے تو مجھے قتل نہیں کیا۔ تو یہ کثیر حضرمی کہتے ہیں کہ حضرت ٹھیک ہے، اس نے آپ کو قتل تو نہیں کیا ہے، لیکن یہ آپ کے بارے میں ایسی بات تو کر رہا ہے نا جو اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اس کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کثیر حضرمی نے فَإِنَّهُ قَدْ شَتَمَكَ، یہ آپ کو برا بھلا تو کہہ رہا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بھئی اگر اس نے مجھے برا بھلا کہا تو آپ بھی برا بھلا کہہ دو اس کو، تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ اس کو برا بھلا کہہ دو، اگر آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا کثیر حضرمی کو کہ آپ بھی اس کو برا بھلا کہہ دو ان شئت، اگر آپ چاہیں، او دعہ، یا اس کو جانے دو۔ اور ایک روایت کے اندر یہ والے بھی الفاظ ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کر سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاتل، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو قاتل کیسے کہا؟ کیونکہ قاتل تو وہ ہوتا ہے نا جو قتل کرے، اور اس نے تو بھی قتل نہیں کیا۔ تو اس بات کے دو جواب دیے گئے ہیں کہ بھئی دیکھیں، جو اس کو قاتل کہا گیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو مجازاً قاتل کہا گیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو حقیقتاً قاتل کہا گیا ہے مستقبل والے زمانے کے اعتبار سے۔ وہی والی بات یہ کر رہے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کروں؟ اب معنی ہو حضرت علی کا یہ والا فرمان ہے نا، کیف اقتل قاتلی، اس کا معنی یہ ہے کہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اسے قصاص لینے کا فیصلہ کروں، اس لیے کہ اگر تو ارادہ کیا ہے قتل کے لفظ سے قتل کا ارادہ کرنا، اس نے مجازن اس نے مراد لیا ہے، تو پھر یہ قتل کا ارادہ کرنے والا قاتل نہیں ہے، اور جو قصاص ہے وہ قتل کے ارادہ کرنے والے سے نہیں لیا جاتا ہے بلکہ قاتل سے لیا جاتا ہے۔ تو صرف قتل کے ارادہ کرنے سے یہ قاتل نہیں ہے، جب یہ قاتل نہیں ہے تو پھر اس سے قصاص بھی نہیں لیا جا سکتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں ولا یقتص، اور قصاص نہیں لیا جاتا ہے اس شخص سے جو کسی کے قتل کا ارادہ کرے۔ اور اگر قتل سے حقیقتاً قتل مراد ہے تو پھر حقیقتاً قتل تو تب ہوگا نا کہ جب میں مر جاؤں گا، ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی تو جب تک میں زندہ ہوں میرے اوپر قتل واقع ہی نہیں ہوا، تو جب میں مر جاؤں گا، یہ میرے قتل سے فارغ ہو جائے گا، تو پھر جو معاملہ ہے وہ تو میرے اولیاء کے سپرد ہے، چاہے تو وہ قصاص لے لیں، چاہے تو وہ اس سے دیت لے لیں، چاہے تو اس کو معاف کر دیں، میرے پاس تو اب بہرحال اختیار نہیں ہے کہ میں اسے بدلہ لوں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ میرے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ میرے قتل سے فارغ ہو جائے گا تو پھر تو معاملہ سپرد ہوگا میرے ولی کی طرف، میرے اولیاء کی طرف، میری طرف تو معاملہ رہے گا ہی نہیں، تو میرے لیے تو قتل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، ابھی بھی ممکن نہیں ہے، اور مرنے کے بعد بھی میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، وہ تو میرے اولیاء کے سپرد ہوگا۔ تو اس ساری جو حکایت ہے، اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بردباری اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بے نفسی، مطلب یہ کہ ان کے اندر کوئی میں والی بات ہی نہیں تھی کہ میرے بارے میں اس نے یہ والی بات کہی ہے، اور میں حالانکہ امیر المومنین تھے، چاہتے تو اس کو قتل بھی کروا سکتے تھے، لیکن اپنی ذات کے لیے انتقام لینا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گوارا نہیں کیا۔ تو اس میں بہت بڑا سبق ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہ لیں، اور حتی الامکان اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے تو ہم اسے درگزر سے کام لیں۔